ہائی ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے بایوگرافی آف ٹیڈ ہیوز، جو کہ ایک برطانوی پوئٹ تھے۔ ٹیڈ ہیوز کا نام سامنے آتا ہے ہمارے ذہن میں امریکن پوئٹ سلویا پلیتھ کی ٹریجک لو سٹوری آ جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سلویا پلیتھ اوور میں سر دے کے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے رہی ہے اور ٹیڈ ہیوز کی محبت کو پکار رہی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹیڈ ہیوز، جنہوں نے سلویا پلیتھ سے اپنی پہلی ملاقات میں لو کا اظہار کر دیا اور ودن 4 منتھ ان سے شادی کر لی، آخر سلویا پلیتھ کی موت کی وجہ کیوں بنے؟ یا جو سلویا پلیتھ کے چاہنے والے ہیں وہ ٹیڈ ہیوز کو مرڈرر کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ عورت کون تھی جس کی وجہ سے ٹیڈ ہیوز نے اپنے فرسٹ لو سلویا پلیتھ کو چھوڑا، اور اس عورت کا کیا انجام ہوا؟ اور وہ لڑکی کون تھی جس کی عمر 20 سال تھی؟ ٹیڈ ہیوز سے عمر میں بھی 20 سال چھوٹی تھی۔ اس سے سلویا پلیتھ نے شادی کر لی اور آخری دم تک ٹیڈ ہیوز نے اس کا ساتھ نبھایا، اور اس نے ٹیڈ ہیوز کے بارے میں کیا کہا؟ ان سارے سوالات کے جوابات ہم لیکچر میں آگے چل کے جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے چند دن پہلے صفو، جو کہ پہلی لیسبین پوئٹس تھی، ان کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ لیکچر تیار کیا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ صفو اور ورڈ لیسبین میں کیا ریلیشن ہے؟ صفو اور علاقہ لیسبوس میں کیا ریلیشن ہے؟ صفو، لیسبوس اور ورڈ لیسبین میں کیا ریلیشن ہے؟ صفو کیسے لیسبینزم کی طرف جو ہے ان کا رخ ہوا، کس طرح ان کی دلچسپی بڑھی اس میں، اور کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ انہوں نے لیسبینزم کی بنیاد رکھی یا ان سے اس بنیاد کو منسوب کیا جاتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ڈسکرپشن میں موجود لنک پہ کلک کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ڈسکرپشن میں ایک اور لیکچر موجود ہے جو ہے جان ڈن کے حوالے سے، جان ڈن ایز اے لو پوئٹ، اس پہ بھی کلک کر کے آپ جان ڈن کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ ویورز، اب ہم بات کریں گے ٹیڈ ہیوز کی اور سلائٹلی سلویا پلیتھ کی۔ ٹیڈ ہیوز 1930 میں پیدا ہوئے، 1998 میں 68 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹیڈ ہیوز پہ یہ بھی ایک الزام کرٹکس دیتے ہیں کہ ان کی تمام پوئٹری میں وائلڈنس ہے، وائلنس ہے، کیونکہ انہوں نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، جانوروں کی ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا ہے، ان کے جو بیہیویئر ہے ایز اے بیسٹ، ایز اے درندہ جو ان کا بیہیویئر ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ٹیڈ ہیوز کہتے ہیں مائی پوئمز آر ناٹ اباؤٹ وائلنس بٹ ویٹیلٹی، اور ان کی یہ کوٹیشن ان کے اپنے بارے میں ہے، اور یہ کس حد تک درست ہے یہ لیکچر میں ہم چل کے جانیں گے آگے۔ ٹیڈ ہیوز کیونکہ اینتھروپولوجی میں انہوں نے گریجویشن کی تھی، تو ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں نیچر بھی ہے اور اینیملز بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کو پوئٹ آف نیچر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انگلش پوئٹ تھے، انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا، اس لیے انہیں چلڈرنز پوئٹ بھی کہا جاتا ہے اور اینیمل پوئٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ایڈورڈ جیمز ہیوز تھا۔ یہ اگست 17، 1930 کو ویسٹ رائڈنگ ریجن آف یارک شائر میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 28 اکتوبر 1998 کو ہوئی۔ ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ ان کی ایج 68 ایئرس تھی۔ اب ان کی ڈیتھ بھی ایک کوشچن ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ ٹیڈ ہیوز کون سی بیماری سے مرے؟ اب آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں یا کچھ کرٹکس کو دیکھیں تو وہ مایوکارڈیل، یعنی کہ ایک ہارٹ اٹیک کے چھوٹا سا مائنر سا اٹیک ہے، یہ جو بھی اس کا ایشو ہے، وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی بیماری بتاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کو یہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ویورز، لیکچر میں مجھے سانس کے ایشو کی وجہ سے کچھ انٹرپشن آئے گی، اس کے لیے ایڈوانس معذرت، جس طرح بھی آ رہی ہے۔ کچھ کرٹکس کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، لیکن ہم نے اسے سرچ کیا اور لاس اینجلس ٹائمز 28 اکتوبر کو، سوری یہاں 30 اکتوبر لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز میں 28 اکتوبر کو جو ہے ایک خبر چھپی، اس کے مطابق ٹیڈ ہیوز کینسر کی وجہ سے مرے، اور انہوں نے اپنے پبلشر کو بتایا تھا کہ مجھے کینسر ہے، اور اپنے خاص دوستوں اور پبلشر کو کہا تھا اس خبر کو چھپا کے رکھیں، ظاہر نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے پلیس آف ڈیتھ کی، کہ ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی۔ ڈیوون ایک ساؤتھ ویسٹرن انگلینڈ کا علاقہ ہے، وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کسی بھی شاعر کی زندگی میں اگر آپ ہسٹری آف انگلش لٹریچر پڑھیں تو اس وقت کے جو شہنشاہ یا ملکہ ہے اس کا ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ایلزابتھ II کے ایرا میں ٹیڈ ہیوز نے آنکھ کھولی اور انہی کے دور میں
ان کی تمام تخلیقی جو توانائیاں تھیں صرف ہوئیں۔ ٹیڈ ہیوز کے والد کا نام ولیم ہیوز تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ ٹیڈ ہیوز اپنی زندگی میں کون کون سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے روز گارڈنر کا کام کیا، نائٹ واچ مین کا کام کیا، زو اٹینڈنٹ کا کام کیا اور بطور ٹیچر بھی اپنی خدمات انجام دی۔ ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاص امیر گھرانے سے نہیں تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آخر فادر کا پروفیشن کیا تھا۔ تو ان کے فادر پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، شاپ کیپر تھے اور بعد میں انہوں نے ورلڈ وار 1 میں بھی کام کیا۔ ٹیڈ ہیوز کی والدہ کا نام ایڈتھ ہیوز تھا۔ ٹیڈ ہیوز نے اپنی جو سٹارٹ کی تعلیم ہے وہ برنلے روڈ ہائی اسکول سے حاصل کی، جہاں 7 سال کی عمر تک انہوں نے ارلی ایجوکیشن حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی فیملی میکسبرو مائیگریٹ کر گئی، وہاں اسکول فیلڈ اسٹریٹ جونیئر اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر وہیں میکسبرو گرامر ہائی اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا اور باقی تعلیم اسکولنگ کی وہاں حاصل کی۔ اسی میکسبرو اسکول میں ہی ان کی پہلی کریشن سامنے آئی جس کا نام وائلڈ ویسٹ تھا، جو 1946 میں اسکول میگزین میں پبلش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی فاسٹ شارٹ سٹوری بھی وہیں سامنے آئی جس کا نام دا ڈان آف ڈریم تھا۔ تو کوشچن ہے کہ کیا یہ پیدائشی شاعر تھے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سٹارٹ میں ان کو کس نے رہنمائی دی؟ تو ان کی سسٹر جو ہے، ان کی شاعری کی پہلی استاد وہ تھیں اولیین، اور ان کے ایک استاد تھے جان فشر، انہوں نے ان کو سٹارٹ میں رہنمائی دی۔ انہوں نے 1959 میں ایک گیلبریتھ ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں ایک اہم ایوارڈ ہے یا ایک اہم عہدہ ہے وہ پوئٹ لاریٹ کا ہے۔ یہ برطانیہ کے پوئٹ لاریٹ بنے 1984 میں۔ اس سے پہلے اگر ان کی اسکول کی بات کی جائے تو وہاں یہ ایک بڑے ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ 1948 میں انہوں کو اسکالرشپ ملی پیمبروک کالج کیمبرج سے، لیکن انہوں نے اس اسکالرشپ کو چھوڑ دیا اور 1949 میں رائل ایئر فورس جوائن کر لی، جہاں 2 سال تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں۔ 1951 میں انہوں نے پیمبروک کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے انگلش کو اسٹڈی کیا اور ہوگارٹ ایک بیلیڈک فارم پہ اتھارٹی تسلیم کیے جاتے تھے، اس ٹیچر کے زیر نگرانی انہوں نے انگلش کے بیلیڈک فارم اور باقی چیزوں کو اسٹڈی کیا۔ اسکول اور کالج لائف میں انہوں نے WB ییٹس کو اور فولکلور کو بھی اسٹڈی کیا ہے۔ ان کی گریجویشن 1954 میں کیمبرج سے مکمل ہوئی۔ جو ان کی گریجویشن ہے وہ اینتھروپولوجی میں ہے۔ ان کی جو پوئمز ہیں اس میں یہ کچھ کا نام بھی فاکس، کرو، ہاک ہے۔ ہاک تو خیر ان کا پہلا ورک اور بڑا مشہور زمانہ ورک ہے۔ تو انہی کے ذریعے انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری سے کچھ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پیسیمسٹ تھے، لیکن ایک پیسیمسٹ اپنے برتھ ڈے لیٹرز میں کیا کہتا ہے یہ ہم آگے چل کے جانیں گے۔ ان کی جو تمام شاعری ہے اس میں گلومی ایٹماسفیئر ہے، ڈیتھ کا ذکر ہے، اینیمل امیجری نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے ان کی تعلیم کا اثر ہے اس پہ۔ اچھا، ایک نظریہ جو کریٹکس سے ان کی پوئٹری سے نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیلئر آف گاڈ کے قائل تھے، کہ گاڈ کو اس یونیورس پہ کنٹرول نہیں ہے، یہ تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ظلم نا انصافی، اس کی ریزن گاڈ کی جو ہے ایبیلٹی کا نہ ہونا ہے بقول اس کے، اور ناٹ سیٹیفائڈ پرسنز۔ وہ کہتے ہیں گاڈ نے انسان کو بنایا تو ہے لیکن یہ سیٹسفائڈ نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد ہے گاڈ ایک اچھی چیز بنانے میں، ایک اچھی کریشن کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے، اللہ جانے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں کچھ ایول پاورز بھی اسٹرانگ ہیں، جس طرح یہ اینیملز کی جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ویورز گھبرائیے نہیں، لیکچر طویل ہے، لیکن اس لانگ لیکچر میں ہم آپ کو اس قابل ضرور بنا دیں گے کہ ٹیڈ ہیوز کے بارے میں کہیں بھی بات ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹیڈ ہیوز نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی بدقسمتی سے ایک امریکن شاعرہ ہیں سلوا پلیتھ، جنہوں نے 1956 میں ان سے شادی کی، غالباً جون 1956 میں ان کی شادی ہوئی۔ ان کی پہلی ملاقات کے 4 ہی منتھ بعد ان کی شادی ہو گئی، جو 1970 تک چلی۔ سلویا پلیتھ سے ان کے 2 بچے تھے، ان کا نام ہم آگے جانیں گے۔ پھر ایک دعوت ہوتی ہے، وہاں اس دعوت میں آسیہ ویول اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی ہے۔ اس آسیہ ویول کا ہسبینڈ ٹیڈ ہیوز کا کہتے ہیں دوست تھا۔ اس ملاقات میں ٹیڈ ہیوز اور آسیہ ویول کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے اور ٹیڈ ہیوز آسیہ ویول کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب آسیہ ویول وہاں آتی ہیں
تو ٹیڈ ہیوز ان کو لے کے اسی جگہ پہ ایک ہفتہ گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے ہنی مون کے 7 دن سلویا پلیتھ کے ساتھ گزارے تھے۔ بہرحال آسیہ ویول سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے۔ اس کے بعد آسیہ ویول کے بعد ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایک نرس سے ہوئی ہے جن کا نام کیرول آرکڈ تھا۔ وہ عمر میں ان سے 20 سال چھوٹی تھیں، اور یہ شادی ٹیڈ ہیوز کی ڈیتھ تک چلی، یعنی کہ 1970 میں یہ ہوئی اور 1998 تک یہ شادی چلتی رہی۔ ہاں، ہم پہلی ملاقات کی بات کر رہے تھے سلویا پلیتھ کے ساتھ ٹیڈ ہیوز کی۔ ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب سلویا پلیتھ اور فل برائٹ اسکالرشپ میں کیمبرج میں زیر تعلیم تھی۔ 25 فروری 1956 کو ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے 4 مہینے بعد 16 جون 1956 کو ان کی شادی ہو گئی۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ آسیہ ویول کے ساتھ بھی یہ اسپین میں گئے تھے ایک ہفتہ رہنے کے لیے، حالانکہ سلویا پلیتھ نے ان کو روکا تھا۔ اور اسی طرح اس سے قبل سلویا پلیتھ کے ساتھ بھی یہ بینیڈورم علاقے میں، اسپین کے علاقے میں ہنی مون کے لیے گئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی دوسری عورت کے ساتھ وہی مرد اسی مقام پہ جائے گا جہاں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون گزارا ہو، تو لامحالہ اس کی بیوی کے ذہن پہ برے اثرات پڑیں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی ذہن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ دوسرے شخص کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب ہم بات کریں گے ٹیڈ ہیوز کی ڈاٹر کی اور ان کی پہلی محبت سلویا پلیتھ کی اولاد کے بارے میں۔ سلویا پلیتھ سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ پہلی بیٹی تھی جس کا نام فرائیڈا ریبیکا تھا، جو اپریل 1 1960 کو پیدا ہوئی۔ یہ بعد میں رائٹر بھی بنی۔ سلویا پلیتھ سے ان کے ایک بیٹے تھے نکولس فرار، جو 1962 سے لے کے 2009 تک زندہ رہے، اور بدقسمتی یہ کہ انہوں نے بھی اپنی ماں کی طرح ہی خودکشی کی، لیکن انداز موت مختلف تھا۔ ان کی والدہ نے اوون میں سر دے کے خودکشی کی، اور نکولس فرار نے اپنے آپ کو لٹکا کے، چھت کے ساتھ لٹکا کے خودکشی کی۔ ان کی پوری زندگی جو ہے گمنامی میں گزری۔ ان کی ڈیتھ پہ ان کی سسٹر فرائیڈا ریبیکا نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک فشریز آفیسر کے طور پہ کام کرتے تھے، لیکن یہ پوری زندگی اس ٹراما سے نہیں نکل سکے جو ان کی زندگی میں ان کی والدہ کی خودکشی کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ الیگزینڈرا ویول آسیہ ویول اور ٹیڈ ہیوز کی بیٹی ہے، اور بدقسمتی کہیے یا قدرت کا انتقام کہیے، الیگزینڈرا ویول کی جو والدہ ہیں آسیہ ویول، جنہوں نے ریپلیس کیا تھا سلویا پلیتھ کو ٹیڈ ہیوز کی زندگی میں، کہتے ہیں اس نے بھی گیس اوون میں سر دے کے خودکشی کی تھی۔ اب اللہ جانے جو روایات سامنے آتی ہیں وہ تو کچھ ہیں ٹیڈ ہیوز کے بارے میں کہ وہ سخت رویہ تھا۔ اب لیکن سلویا پلیتھ کو دیکھا جائے تو سلویا پلیتھ نے کہتے ہیں کہ ٹیڈ ہیوز سے شادی سے 1 برس پہلے یا کچھ عرصہ قبل بھی سوسائڈ کی کوشش کی تھی۔ اب ہم ٹیڈ ہیوز کے ورکس کی بات کریں گے۔ ان کی فرسٹ انتھالوجی ہے اور ان کا مشہور زمانہ ورک ہے دی ہاک ان دی رین، یہ میگنم اوپس ہے ان کا، یہ 1957 میں سامنے آیا۔ اس کے فوراً بعد ایک لوپر کال ان کا ورک ہے وہ سامنے آیا، یہ بھی بہت اہم ورک ہے۔ اس کے بعد اینڈو سامنے آیا، یہ 1967 میں پبلش ہوا۔ کرو نامی ورک 1970 میں پبلش ہوا۔ ولف واچنگ جو ہے 1989 میں سامنے آیا۔ نیو سلیکٹڈ پوئمز کے نام سے ایک ورک جو انہوں نے کہتے ہیں کہ 1957 سے 1994 تک لکھا، سامنے آیا۔ برتھ ڈے لیٹرز، یہ ان کی اور سلویا پلیتھ کی محبت کی کہانی بس زبانی ٹیڈ ہیوز ہے، یہ 1998 میں پبلش ہوئے، اور اس سے کافی حد تک ان کا ریلیشن شپ ریویل ہوا ہے۔ لیکن اب اس پہ کلی یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیڈ ہیوز نے سلویا پلیتھ کی ڈیتھ کے بعد ان کے بہت سے جرنلز کو اور ان کی بہت سی تخلیقات کو جو ہے ایڈٹ کیا تھا، اور سلویا پلیتھ کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے سلویا پلیتھ کی قبر کے کتبے پہ جو ٹیڈ ہیوز کا نام لکھا ہے اس کو بھی کئی دفعہ رگڑ کے مٹا دیا ہے۔ سلویا پلیتھ پہ ایک مکمل لیکچر ہم بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا لنک بعد میں اس کی ڈسکرپشن میں بھی شامل کریں گے، اور آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے، تاکہ جب سلویا پلیتھ کی ٹریجک لو سٹوری پہ ایک مکمل لیکچر ہم تیار کر کے اپلوڈ کریں تو وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے۔
سنیکاز ایڈیپس نامی ٹیڈ ہیوز کا ایک ورک 1968 میں پبلش ہوا. انہوں نے نان فکشنز بھی لکھی جس طرح ونٹر پولن جو 1994 میں پبلش ہوا اور ٹرانسلیشنز بھی کی. ایک سلیکشن آف ہز پوئمز کنسرننگ اینیمل لائف واز پبلش ایز اے ٹیڈ ہیوز بیسیٹری ان 2014 آفٹر دی ڈیتھ آف پوئٹ. ان کی جو بچوں کے بارے میں ان کے ورکس ہیں ان میں دا آئرن مین بہت مشہور ہے. 1968 میں دی آئرن جائنٹ فلم بنی. 1999 میں ان کی ڈیتھ کے بعد ریمینز آف ایلمیٹ ان کا ورک 1979 میں پبلش ہوا. ایز اے ایڈیٹر ویسے تو انہوں نے کافی سارے ورک لکھے ہیں لیکن ایک ورک جس کا نام دی ریٹل بیگ ہے یہ 1982 میں پبلش ہوا. اس کے ساتھ جو ہے شیما سین بطور ایڈیٹر ان کے ساتھ شامل تھی اور یہ ایک کلیکشن آف پوئٹری ہے. 2007 میں ایک ورک پبلش ہوتا ہے جس کا نام ہے لیٹرز آف ٹیڈ ہیوز. اس کے ایڈیٹر ہیں کرسٹوفر ریڈ. ایک پلے ان کی موت کے بعد پبلش ہوا. آ پلے بیسڈ آن ہیوز اوریجنل لیبرٹو واز اسٹیج ان 2009. اب ہم بات کریں گے کہ ان پہ کن کن کا انفلوئنس تھا. ایک انفلوئنس تو وہ ہوتا ہے جو کریٹکس یا آپ اور ہم پڑھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں سمبلز ہے امیجری یا نظریات اس شاعر میں ہیں. لیکن ٹیڈ ہیوز کی زبان ہی ہم سنتے ہیں. 1971 میں انہوں نے دی لنڈن میگزین کو اپنا ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ولیم بلیک، جان ڈن، ہاپکنز اور ٹی ایس ایلیٹ پہ یعنی کہ تھامس ٹنز ایلیٹ ان 4-5 لوگوں کے جو ہے نا ولیم بلیک، ڈن، ہاپکنز اور ایلیٹ کے ان پہ انفلوئنس تھا. ہی مینشنڈ ایز آلسو اسکوپنہیئر، رابرٹ گریوز بک دی وائٹ گاڈیس اینڈ دا تبیتن بک آف دی ڈیڈ. ان تمام ورکس اور ان تمام شاعروں کا ٹیڈ ہیوز خود تسلیم کرتے ہیں ان کا اثر ٹیڈ ہیوز کی پوئٹری پہ اور ان کی آئیڈیالوجی پہ تھا. اپنے مرنے سے پہلے جو ان کو خوشی نصیب ہوئی وہ انہوں نے اپنی پہلی محبت سلویا پلیتھ کی بیٹی کے حوالے سے تھی. وہ کیا خوشی تھی کہ ان کی بیٹی فرائڈاز ربیکا کی پہلی پوئم سامنے آئی، پہلی بک سامنے آئی. اس کا نام اب ہمیں تو صحیح سے نہیں پڑھنا آ رہا. وہ رولو کے نام سے ایک بک لکھی اور ٹیڈ ہیوز نے آخری سانس لینے سے قبل اپنی بیٹی کی پہلی کریشن دیکھی بھی صحیح اور پڑھی بھی صحیح. اب ہم ان کی پوئٹری کی بات کریں، ان کے ورکس کی تھیمز کی اگر بات کی جائے تو ان کی پوئٹک ٹیکنیکس میں اینیمل سمبولزم بہت زیادہ ہے. یہ جانوروں کی زندگی کو، کیونکہ انہوں نے گریجویشن بھی اینتھروپولوجی اور آرکیالوجی میں کی ہے، جانوروں کی زندگی کو اس قدر باریکی سے مشاہدہ کرتے تھے کہ بعض کا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ خود انہی کے درمیان رہتے ہیں یا انہی میں سے ایک ہیں. اب ہم تو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن کہا جاتا ہے کہ منگول جو چنگیز خان وغیرہ لوگ تھے وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ وہ ایک بھیڑیے کی اولاد ہے. And sometimes he was concerned with violent forces of nature. He wrote with great powers of imagination as if from inside the birds and animals. اور ان کی جو امیجری ہے وہ اسٹرانگ فیلنگز کی ہے، بریلینٹ امیجری ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے پوئٹ آف نیچر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیچر کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اینتھروپولوجی کا بھی مشاہدہ کیا، اس میں ان کی ڈگری بھی ہے. رائٹنگ ہے کیسی؟ انسینٹیمنٹل ہے. He was written in rough, harsh and disjointed lines, emphasizing the cunning and savagery of animal life. ان کی چالاکیاں اور ان کی مکاریاں جانوروں کی بیان کی. در حقیقت اس پردے میں یہ انسانوں کا ہی ذکر کر رہے تھے. ہیوز کو جو پوئٹری ہے یہ ایکسپوز کرتی ہے انسانی زندگی میں موجود وائلنس کو اینڈ یوزز اٹ ایز اے مینز آف ایکسپریشن. اپنا اظہار کے لیے انہوں نے اس کو یوز کیا. دی سائیکالوجیکل انہیریٹنس آف وار، دی افیکٹ آف دی وار بوتھ کلچرل اینڈ پرسنل، دا نیڈ ٹو پٹ وارز میموریز اینڈ دا ڈیڈ ٹو ریسٹ. دی سن انہیریٹس دا فادرز legacy in a society that cannot let go of the violent past. Every birth is a death. Each new child dies into English culture. اب ان پہ جو پیسیمزم کا ایک الزام لگایا جاتا ہے، بلیم کیا جاتا ہے. اب جس شخص نے اپنی زندگی میں ورلڈ وار 1 کے اثرات دیکھے ہوں اور ورلڈ وار 2 گزاری ہو تو اس کو تو زندگی پہ کوئی یقین نہیں رہے گا. اور ظاہر ہے یہ جو شعراء ہیں اس صدی کے جنہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم گزاری ہیں یا ان کے اثرات دیکھے ہیں، ان کی زندگی میں پیسیمزم ہونا
ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے. ان کے ورکس کی جو جڑیں ہیں وہ نیچر میں ہیں اور پارٹیکولرلی انوسینٹ سیویجری آف اینیملز میں ہے. بیکاز ان کو اینیمل لائف میں تو خیر شروع سے ہی شوق تھا. انہوں نے فریکوینٹلی لکھا ہے مکسچر آف بیوٹی کے بارے میں اینڈ وائلنس ان دا نیچرل ورلڈ. اینیملز سرو ایز اے میٹافر فار ہز ویو آن لائف. اینیملز لیو آؤٹ اے اسٹرگل فار دا سروائیول آف دی فٹیسٹ ان دا سیم وے دیٹ ہیومن اسٹرائیو فار ایسیڈنسی اینڈ سکسیس. اس کی جو ایگزامپلز ہیں ان کی پوئٹری میں جیسے ہاک روسٹنگ ہے اینڈ جیگر نام کی پوئمز ہیں ان میں بالکل آپ کو مل جائے گا. اور ان کی زندگی کے جو آخری واقعہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ہیوز ورکس لیٹر از ڈیپلی ریلائنٹ اپون myth اینڈ دا برٹش ہارڈک ٹریڈیشن. ٹیڈ ہیوز reworked classical and archetypal myth working with a conception of the dark subconscious. انہوں نے ٹوٹل 90 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور ان تمام کتابوں میں موجود تھیمز ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹیڈ ہیوز اور سلویا پلیتھ کی جو لو سٹوری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ٹیڈ ہیوز کا کیا نظریہ ہے جو آخر میں ایک سیکٹرسٹ تھے جن کے زیر علاج تھی سلویا پلیتھ. سلویا پلیتھ نے ان کو کچھ لیٹر لکھے اور ان میں اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے میرڈ لائف ہے اس کی حقائق بھی بیان کی اور یہ بھی کہا کہ مجھ پہ فزیکل ابیوز کرتے تھے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ٹیڈ ہیوز کے چاہنے والے بھی ہیں. ایک پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا سچ ٹیڈ ہیوز بولتا ہے اور اس نے جتنا سچ بولنا شاعروں کو اور ادیبوں کو سکھایا ہے شاید کسی اور نے نہ سکھایا. وہ کہتی ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ جیسا بھی ہے، سخت ہے یا نرم ہے، وہ سچا ہے. بہرحال بہت سی آراء ہیں. ان تمام کی تحقیق ہم کچھ کی کر بھی چکے ہیں اور کچھ کی ہم کر رہے ہیں. ایک مکمل لیکچر ٹریجک لو سٹوری آف سلویا پلیتھ کے حوالے سے عنقریب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یوٹیوب کی دنیا میں آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے؟ تو اگر آپ ٹریجک لو سٹوری آف سلویا پلیتھ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیکسٹ آنے والا لیکچر جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.